بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سر الاسرار و سید الابرار و نور الانوار و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمارا موضوع سخن ہے قاری قرآن، حافظ الحدیث، ناقد الحدیث، عظیم فقیہ، مجاہد، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ، متوفی 302 سنہ ہجریہ یا 303 سنہ ہجریہ علی الاختلاف، اور آپ کی چند تالیفات۔ ناظرین و سامعین، امام نسائی رحمہ اللہ کے کیا کہنے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اعلیٰ پائے کے محدث بھی تھے، اعلیٰ پائے کے قاری بھی تھے، اعلیٰ پائے کے فقیہ بھی تھے۔ آپ کو فقہ میں بھی، حدیث میں بھی اور علم القراءت والحروف میں بھی، تینوں فنون کے اندر ید طولہ حاصل تھا، اور ائمہ دین نے، علماء امت نے آپ کو بڑے زبردست انداز میں کمپلیمنٹس پیش کیے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو ایڈمائرنگ کومنٹس ہیں، ایک سے ایک تبصرہ آپ کے بارے میں کتب میں نظر نواز ہوتا ہے۔ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ آپ کے لیے کہتے ہیں کانا من بحور العلم، کہ آپ علم کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھے، اتنے اعلیٰ پائے کہ آپ عالم تھے، ایسے جلیل القدر آپ امام تھے، اور بلکہ کئی ائمہ نے آپ کو احذق قرار دیا ہے، یعنی سب سے ماہر، یعنی آپ کے ہم عصر کئی بڑے بڑے محدثین، ان سے بڑھ کر آپ کو امام قرار دیا گیا ہے۔ حدیث کے علوم میں، علل الحدیث کے باب میں، جرح و تعدیل کے باب میں آپ کی حذاقت کو، آپ کی مہارت کو ائمہ نے تسلیم کیا، بلکہ آپ کے بعض اساتذہ ایسے ہیں کہ آپ کے بعض اساتذہ پہ بھی آپ کو یہ ایج دیا گیا ہے، یہ فضیلت دی گئی کہ آپ علوم الحدیث کے باب میں اپنے ان اساتذہ سے بھی آگے تھے، ان سے بھی بڑھ کر آپ عالم اور عارف تھے۔ آپ کو عالم بھی قرار دیا گیا، عارف بھی قرار دیا گیا، احذق بھی قرار دیا گیا، اور یہ قرار دینے والے بھی کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، یہ خود چوٹی کے علماء ہیں جنہوں نے آپ کے لیے یہ کلمات استعمال کیے ہیں۔ اور ایک امام تو یہ کہتے ہیں کہ آپ امام الحدیث بلا مدافع، کہ آپ حدیث میں امام ہیں بلا اختلاف، کسی کا کوئی نزاع نہیں اس باب میں، اور آپ بلا مقابلہ حدیث کے امام ہیں۔ اور یہ تبصرہ کرنے والے بھی خود بڑے اونچے پائے کے محدث تھے جنہوں نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے۔ کئی اجلہ نے تو آپ کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی جو کہ آپ کے استاد ہیں ان پہ بھی فوق قرار دیا، بلکہ بعض نے تو حفظ کے معاملے میں آپ کو امام مسلم پہ بھی ترجیح دی، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی بھی ہے، بلکہ خود امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ جو حافظ ذہبی کے شاگرد رشید ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ذہبی سے پوچھا کہ ایہما احفظ، کہ ان دو میں سے زیادہ بڑا حافظ کون ہے، کس کا حافظہ زیادہ قوی ہے، زیادہ مضبوط ہے، امام مسلم بن حجاج کا یا امام نسائی کا؟ تو حافظ ذہبی نے جواب میں فرمایا النسائی، یعنی امام نسائی رحمہ اللہ کا حافظہ امام مسلم سے بھی زیادہ قوی ہے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے تو آپ کو امام مسلم سے بھی فوق قرار دیا ہے حفظ کے معاملے میں، کیونکہ امام خود انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ جو کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے حافظ ذہبی سے پوچھا کہ ایہما احفظ، کہ ان دونوں میں سے زیادہ قوی حافظہ کس کا ہے، زیادہ مضبوط حافظہ کس کا ہے، کون زیادہ بڑا حافظ ہے، امام مسلم بن حجاج یا امام نسائی؟ تو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا النسائی، یعنی امام نسائی رحمہ اللہ۔ اور اس کے بعد امام تاج الدین سبکی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد ماجد امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ کے پاس گیا تو ان کو میں نے یہ بات بتائی، اپنا سوال بھی اور اپنا جواب بھی، تو میرے والد ماجد امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے بھی حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی موافقت کی کہ ہاں واقعی یہ بات ٹھیک ہے، حفظ کے معاملے میں امام نسائی کو امام مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ تو اگرچہ جمہور کا موقف تو یہ ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ سے امام مسلم رحمہ اللہ مقام میں، مرتبے میں، علم میں، حفظ میں آگے ہی ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ امام نسائی کا پایا بھی ایسا بلند ہے کہ بعض اجلہ محدثین انہیں امام مسلم سے بھی فوق قرار دے رہے ہیں۔ تو امام نسائی کی شان ایسی ہے، بلکہ ایک مشہور فقیہ تھے ابو بکر
وہ ان فقیہ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ فقیہ کثیر الحدیث ہونے کے باوجود امام نسائی کے سوا کسی سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں راضی ہوا اس بات پر کہ میں نے اپنے اور اللہ کے مابین حجت بنا لوں، دلیل بنا لوں۔ یعنی امام نسائی پہ ان کو ایسا اعتماد کلی تھا، آنکھیں بند کر کے انہیں اعتماد تھا کہ وہ امام نسائی کو اپنے اور خدا کے مابین حجت قرار دے رہے ہیں، وسیلہ قرار دے رہے ہیں، ریفرنس قرار دے رہے ہیں، اور صرف امام نسائی رحمہ اللہ ہی سے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ ابن البیہ کے نام سے ہی مشہور ہیں، امام حاکم کے نام سے ہی مشہور ہیں، انہوں نے تو باقاعدہ یہ بات بھی لکھی کہ من نظر فی سننہ تحیر من حسن کلامہ، کہ جس نے بھی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب السنن، سنن الکبریٰ ہو یا سنن الصغریٰ ہو، جس نے بھی آپ کی کتاب دیکھی، اس میں نظر کی، تو وہ آپ کے حسن کلام سے متحیر ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے تعجب سے کہ ایسا زبردست کلام آپ نے فرمایا ہے۔ تو آپ کا حسن کلام ایسا ہے، اس کو دیکھ کر اچھے اچھے انگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کی یہ شان ہے۔ اب آئیے امام نسائی رحمہ اللہ کی ولادت با سعادت اور آپ کے ابتدائی احوال کی طرف، اس کے بعد آپ کی تصانیف و تالیف پہ بھی بات کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی ولادت 214 سنہ ہجریہ یا 215 سنہ ہجریہ میں ہوئی، دو قول ہیں، زیادہ مشہور قول 215 سنہ ہجریہ کا ہے۔ ولادت آپ کی ہوئی ہے نسا میں، نسا ایک علاقہ تھا، آج کل جو ترکمانستان ہے، ترکمانستان میں یہ علاقہ ہے، پہلے یہ علاقہ خراسان میں شمار ہوتا تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی بڑی دلچسپ ہے، کتب میں باقاعدہ تصریح موجود ہے، امام سمعانی کی الانساب میں بھی، اسی طرح معجم البلدان جو یاقوت حموی کی ہے اس میں بھی، دونوں میں تصریح موجود ہے کہ جب صدر اسلام میں مسلمان یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے آئے جہاد پر، تو اس وقت جو یہاں کے مرد تھے وہ سارے بھاگ گئے اور پیچھے صرف عورتیں ہی بچ گئیں لڑنے کے لیے۔ تو مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو یہ دیکھ کر مسلمانوں نے کہا کہ ودعنا هذه القرية في النساء، کہ ہم نے یہ قریہ، یہ بستی نسا میں رکھ دی۔ اب نسا جو ہے ایک ہوتا ہے نون کے زیر کے ساتھ، نون کی زیر کے ساتھ نساء، یہ جمع ہے نسبت ان کی، عورتوں کو کہتے ہیں، اور نسا نون کے فتح کے ساتھ نسا کہتے ہیں تاخیر کو۔ تو مراد یہاں پر یہ تھی کہ ودعنا هذه القرية في النساء، نون کے فتح کے ساتھ، یعنی ہم نے اس قریے کو نسا میں رکھ دیا، یعنی تاخیر میں رکھ دیا، کیونکہ عورتوں کے ساتھ لڑنا یہ مردوں کا شیوا نہیں اور یہ ہماری شان نہیں۔ جب مرد واپس آئیں گے تو ہم اس وقت آ کر یہاں پر جہاد کریں گے، قتال کریں گے۔ تو اس وجہ سے اس خطے کا نام پڑ گیا نسا، نون کے زبر کے ساتھ۔ تو بعض لوگ اس کو غلط طور پر امام نسائی کہتے ہیں، ان کو امام نسائی درست نہیں ہے، امام نسائی نون کے زبر کے ساتھ نسبت ہے، چونکہ علاقے کا نام پڑا تھا نسا نون کے زبر کے ساتھ، تو امام نسائی کہنا درست ہے۔ اور اسی طرح بعض کتب میں امام نسوی بھی لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ، تو واو کے ساتھ بھی درست ہے، یعنی دو طرح نسبت استعمال ہوتی ہے، نسائیون اور نسویون، تو امام نسائی یا امام نسوی رحمہ اللہ۔ تو علاقہ تھا بھی یہ بڑا خوبصورت علاقہ تھا، بہت شاندار علاقہ تھا، یہاں تک اس کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ من داخلہ نسا نسی الوطن، کہ جو نسا میں داخل ہو گیا وہ اپنے وطن کو بھول گیا، یعنی اتنا خوبصورت علاقہ تھا نسا۔ تو اس علاقے میں آپ کی ولادت ہوئی، اس کے بعد آپ نے پھر اساتذہ سے جو کسب فیض کیا ہے، آپ کے اساتذہ کی طرف ہم آئیں تو اساتذہ میں بھی ہمیں ایک سے ایک ہستی نظر آتی ہے آپ کے اساتذہ میں، چند آفتاب چند مہتاب، امام قتیبہ بن سعید بغلانی بلخی رحمہ اللہ، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ان سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، اور آپ نے ان کے پاس باقاعدہ 1 سال اور 2 مہینے انہی کے پاس گزارے ہیں کسب فیض کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا ہے، آپ نے امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا ہے، یہ بھی امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے کسب فیض کیا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ سے آپ نے روایت لی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی آپ نے کسب فیض کیا ہے۔ الغرض آپ کے اساتذہ میں ہمیں ایک سے ایک بڑی ہستی نظر آتی ہے، کئی جلیل القدر ائمہ سے، اساتین فن سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ تلامذہ کی طرف آئیں تو تلامذہ بھی آپ کے ایک سے ایک ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ کے اندر ایک تو امام ابو بکر ابن السنی رحمہ اللہ، بہت شاندار محدث ہیں اور ان کی اپنی بھی کتابیں مشہور ہیں، آپ کے بڑے چہیتے شاگرد تھے امام ابن السنی رحمہ اللہ، وہ آپ کے شاگرد ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ، جن کی
کی معاجم ثلاثہ مشہور ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر۔ ایک کو طبرانی کبیر کہتے ہیں، دوسرے کو طبرانی اوسط کہتے ہیں، تیسرے کو طبرانی صغیر کہتے ہیں۔ وہ آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، بہت اعلیٰ پائے کے محدث، فقیہ، مجتہد مطلق، منتصب، وہ بھی آپ کے شاگرد رشید ہیں۔ امام طحاوی رحمہ اللہ پہ بھی ہم نے سرمایہ اسلاف کی باقاعدہ ایک ایپیسوڈ کر رکھی ہے، تو ناظرین اسے ملاحظہ فرمائیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے حالات جاننے کے لیے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کے صاحبزادے وہ بھی آپ کے تلمیذ ارشد ہیں۔ اس کے علاوہ امام نسائی رحمہ اللہ کے اپنے صاحبزادے عبد الکریم رحمہ اللہ وہ بھی آپ کے تلمیذ ہیں۔ الغرض تلامذہ میں بھی ہمیں ایک سے ایک ہستی نظر آتی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی ازواج اور اولاد کی طرف آئیں تو کتب میں مذکور ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کی تھیں، 4 ازواج کا تذکرہ ملتا ہے۔ اولاد میں صرف ایک صاحبزادے کا نام ملتا ہے، حضرت عبد الکریم رحمہ اللہ۔ اس کے علاوہ بقیہ تفصیلات اولاد کے بارے میں کتب میں موجود نہیں ہیں، کتب اس کے حوالے سے خاموش ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے نوازا تھا۔ کیا خوبصورت آپ تھے، خوش شکل، خوش لباس، خوش خوراک اور خوش اخلاق تھے۔ خوش شکل تھے، گڈ لکنگ، ہینڈسم، چارمنگ پرسنالٹی تھی۔ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ملیح الوجہ، نادر الوجہ، بلکہ ابن کثیر نے تو یہاں تک لکھا کہ وجہہ کأنہ قندیل، کہ آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے قندیل چمک رہی ہو، روشن ہو۔ تو قندیل کی طرح چمکتا دمکتا آپ کا چہرہ تھا۔ اور امام نسائی رحمہ اللہ جب بوڑھے ہو گئے تو بوڑھے ہونے کے باوجود آپ کی جو رنگت تھی وہ بھی صاف سرخ و سفید، اور آپ کی سکن گلوئنگ سکن تھی، آپ کی جلد چمکتی تھی، دور سے ہی روشنی جو ہے وہ ظاہر ہوتی تھی، پتہ چلتا تھا کسی وجیح اور خوش شکل شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں۔ تو اسی لیے امام نسائی رحمہ اللہ کو حسن صورت کے حوالے سے بھی کتب میں بڑا سراہا گیا ہے۔ حسن سیرت بھی سبحان اللہ، حسن صورت بھی سبحان اللہ، اعلیٰ، دونوں چیزیں جو ہے دونوں کے آپ حسین امتزاج تھے۔ خوش خوراک بھی تھے، دیسی مرغ آپ شوق سے تناول فرماتے تھے، یہاں تک آپ کے تذکرے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے باقاعدہ دیسی مرغ جو ہے وہ خرید کر انہیں پالا جاتا تھا، پال پوس کر پھر اسے دیسی مرغ کو ذبح کر کے آپ کو پیش کیا جاتا تھا، پکا کر آپ اسے کھاتے تھے۔ تو یعنی دیسی مرغ کے آپ شوقین تھے۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آپ روزانہ دیسی مرغ تناول فرماتے تھے۔ خیر اس میں تھوڑا مبالغہ محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ دیسی مرغ تناول فرماتے تھے۔ اور بعض نے آپ کی چمکدار رنگت کا راز بھی اسی کو بیان کیا کہ خوراک آپ کی اچھی تھی، عمدہ خوراک استعمال کرتے تھے، اس لیے آپ کا جو چہرہ مبارک تھا چمکتا ہوا تھا، اور پھر عبادت کا نور بھی ساتھ ہی تھا۔ خوش لباس بھی تھے، اعلیٰ اور قیمتی لباس استعمال فرمایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خوش اخلاق بھی بہت تھے، اور اس خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ تقوی پرہیزگاری بھی بہت تھا۔ یعنی ایک طرف ہمیں آپ ان ساری چیزوں میں اعلیٰ سٹینڈرڈ، آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ ہمیں اعلیٰ نظر آتا ہے، سٹینڈرڈ والی چیزیں استعمال کرتے نظر آتے ہیں، تو وہیں تقوی پرہیزگاری بھی ایسا تھا۔ آپ کے تذکرے میں یہ بات تقریباً سب نے ہی بیان فرمائی کہ آپ صوم داؤدی رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، سارا سال آپ اس طرح گزارتے تھے۔ ماہ رمضان تو سارے کے سارا فرض روزے رکھتے ہی تھے، اس کے علاوہ بقیہ سال بھی آپ کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اسے ہماری اصطلاح میں صوم داؤدی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔ عبادت بھی کثرت سے کرتے تھے، نوافل بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ مناسب کی طرف آئیں تو مناسب بھی آپ کو، قاضی کے منصب پر بھی آپ فائز رہے ہیں۔ بعض نے لکھا مصر میں تو آپ نے قضا اختیار کی ہے، قضا کے منصب پہ رہی ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمص میں بھی آپ قاضی رہے ہیں، تو مصر میں بھی آپ قاضی تھے، اور ایک قول کے مطابق حمص جو ہے ہا کی زیر کے ساتھ وہاں بھی آپ قاضی رہے ہیں۔ اسفار جو ٹریولنگ ہے آپ کے اسفار کی طرف آئیں، ٹریولنگ رحلات علمیہ، وہ بھی آپ نے بہت سارے اسفار کیے، سفر بھی آپ نے ایک سے ایک مختلف علاقوں کے، خراسان کے تو آپ بیسیکلی تھے، اس کے مرو کی طرف آپ گئے، بلخ گئے، نیشا پور گئے، اس کے ساتھ عراق گئے، بغداد معلیٰ بھی آپ رہے کافی عرصے تک، مصر تو آپ نے پھر آخری عمر میں کافی عرصہ لمبا ٹینیور مصر میں گزارا ہے، شام بھی آپ تشریف لے کر گئے ہیں، فلسطین بھی گئے ہیں، اور آپ کا جو وصال مبارک ہے اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کا انتقال رملہ میں ہوا، اور ایک قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں ہوا، یعنی ایک قول کے مطابق فلسطین، ایک قول کے مطابق مکہ مکرمہ۔ پھر فلسطین والوں میں بعض کہتے ہیں رملہ میں اور بعض کہتے ہیں بیت المقدس میں۔ وصال ہوا آپ کا 303 سنہ ہجریہ میں، ایک قول 302 سنہ ہجریہ کا ہے، لیکن زیادہ لوگ 303 سنہ ہجریہ بیان کرتے ہیں۔ یوں کل عمر مبارک آپ کی 88 برس تھی، اور ساری کی ساری عمر سبحان اللہ، عبادت والی، ریاضت والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، علم دین کی خدمت والی، علم دین کی ترویج و اشاعت والی تھی۔
ساری عمر آپ کی ایسی تھی، سبحان اللہ۔ تصنیفات و تالیفات بھی آپ نے بہت ساری کی، جہاد میں بھی باقاعدہ حصہ لیتے تھے، مجاہد فی سبیل اللہ تھے، حج اور عمرے پہ بھی کئی مرتبہ تشریف لے کر گئے ہیں۔ تصنیفات و تالیفات کی طرف آئیں تو آپ کی بہت ساری کتابیں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ایک کا ہم تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کتاب ہمیں آپ کی نظر آتی ہے فضائل القرآن کے نام سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب ہے، اور چونکہ بنیادی طور پر آپ محدث ہیں تو آپ نے حدیث سند کے ساتھ ساری احادیث اس کے اندر نقل فرمائی ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے متعلقات پر۔ بہت شاندار عمدہ کتاب ہے، یہ کتاب لائق مطالعہ ہے۔ اس کے بعد ہمیں آپ کی کتاب نظر آتی ہے السنن الکبریٰ۔ یہ سنن الکبریٰ احادیث کا مجموعہ ہے، بہت شاندار کتاب، مختلف طباعتیں ہیں، 4 کے قریب اس کی طباعتیں میں نے دیکھی ہیں۔ ایک طباعت کے مطابق جو ہے تقریباً 11,500 احادیث، دوسری طباعت کے مطابق بھی تقریباً 11,500 احادیث، اور ایک جو عمدہ طباعت ہے جس میں بڑی دقت نظر سے کام لیا گیا ہے، اس طباعت کے مطابق السنن الکبریٰ کی احادیث کی تعداد ہے 10,770، 10770، 10,770۔ اور یہ طباعت جو یہ اشاعت ہے، یہ جو نسخہ ہے السنن الکبریٰ کا، بہت شاندار نسخہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آپ کی ایک اور کتاب نظر آتی ہے السنن الصغریٰ، جس کا نام المجتبیٰ من السنن بھی ہے، المجتنیٰ من السنن بھی ہے۔ مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، اور مجتنیٰ کا معنی ہوتا ہے پکا ہوا میوہ جب درخت سے لیتے ہیں، اسے پلک کرتے ہیں، چنتے ہیں، اسے بھی مجتنیٰ کہتے ہیں۔ تو مجتبیٰ بھی ٹھیک ہے اور المجتنیٰ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح نام استعمال ہوتا ہے، اور اسے السنن الصغریٰ کہا جاتا ہے، اختصاراً اس کو سنن النسائی کہا جاتا ہے۔ یہ جو المجتبیٰ من السنن ہے، سنن النسائی، یہ کتاب داخل درس ہے برصغیر پاک و ہند میں، جتنے بھی مدارس ہیں سب میں دورہ حدیث میں باقاعدہ یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور جب ہمارے عرف عام میں سنن النسائی کہا جاتا ہے تو اس سے مراد اکثر یہ السنن الصغریٰ ہوتی ہے، المجتبیٰ من السنن۔ اس کی جو کل احادیث ہے اس کی تعداد 5,774 ہے، 5774۔ یہ اس کتاب کو السنن الصغریٰ جو کہتے ہیں، سنن الکبریٰ کے مقابلے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک یہ موجود ہے کتب میں تفصیل کہ امیر رملہ نے جب آپ نے کتاب لکھی ہے سنن الکبریٰ، امیر رملہ کو پیش کی تو امیر رملہ نے کہا کہ یہ کتاب کیا تمام صحیح حدیث کا مجموعہ ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اس میں صحیح حدیث بھی ہیں اور غیر صحیح بھی موجود ہیں۔ تو اس نے کہا آپ ایک ایسی کتاب مرتب کر دیں جس میں صرف صحیح روایات ہوں۔ تو اس کے جو ہے مطالبے پر آپ نے پھر السنن الکبریٰ میں سے اس کا انتخاب کیا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ انتخاب آپ نے خود کیا یا آپ کے شاگرد رشید امام ابن سنی رحمہ اللہ نے کیا۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ انتخاب آپ نے خود کیا تھا۔ اس کے علاوہ تفسیر النسائی کے نام سے آپ کی ایک تفسیر ملتی ہے، شاندار کتاب۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے فضائل پہ آپ کی ایک شاندار کتاب ہے، خصائص امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور بعض نے نام اس طرح لکھا ہے الخصائص فی مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ شاندار کتاب ہے، بہت عمدہ، لائق مطالعہ۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان کے فضائل پر آپ کی کتاب ہے فضائل الصحابہ کے نام سے، شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ شب و روز کے معمولات پر آپ کی ایک عمدہ کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، یہ بھی چھپی ہوئی عام دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کتاب لکھی الضعفاء والمتروکین کے نام سے، ضعیف راویوں کے بارے میں۔ اس میں آپ نے تقریباً 706 راویوں کا تذکرہ کیا۔ وہ 706 راوی جو آپ کی تحقیق کے مطابق آپ کے نزدیک ضعیف ہیں، ان کا ذکر اس میں کیا ہے۔ یہ بھی اچھی کتاب ہے، لائق مطالعہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب لکھی تسمیۃ فقہاء الامصار من الصحابہ فمن بعدہم، ایک کتاب لکھی الطبقات کے نام سے۔ ایک کتاب ہے تسمیۃ من لم یروی عنہ غیر رجل واحد، وہ لوگ کے جن سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہے، ان کے بارے میں آپ نے یہ کتاب تالیف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ کتاب عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے تالیف فرمائی عشرۃ النساء کے نام سے۔ ایک کتاب کتاب الجمعہ کے نام سے ہے۔ ایک کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے کتاب الوفات مشہور ہے، اور اسے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کتاب آپ کی الجرح والتعدیل کے نام سے ہے، وہ کتاب مفقود ہے، مسنگ ہے، لاسٹ ہے تاحال، لیکن اس کی نقول کئی محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کی ہیں۔ یہاں ایک آخری وضاحت یہ ضروری ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رہے کہ نقاد محدثین کی 3 طرح کی اقسام ہیں۔ ایک وہ حضرات جو متشدد فی الجرح ہیں، دوسرے وہ جو معتدل فی الجرح ہیں، تیسرے وہ جو متساہل فی الجرح ہیں۔ تو جو متشدد فی الجرح ہوتے ہیں کہ جرح میں تھوڑا سختی سے کام لیتے ہیں، ان کی رائے کا اعتبار اس وقت تک نہیں کیا جاتا جب تک ان کی تائید میں کسی دوسرے محدث کی رائے موجود نہ ہو یا ان کی جرح مفسر نہ ہو۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کا شمار متشدد فی الجرح
اس گروہ میں ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی کتب سے استفادہ کرتے ہوئے یہ پیش نظر رہے کہ اگر یہ کسی راوی پر جرح کرنے میں منفرد ہوں تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جرح مفسر نہ ہو اور ایسی تفسیر نہ ہو کہ جو تفسیر سب کے نزدیک قابل قبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔